آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 22ویں پارے کا آغاز کریں گے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 31 اور 32۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخه ونفثه ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے ومن، اور جو کوئی یقنط فرما برداری کرے گی، من کنہ تم میں سے، للہ اللہ تعالی کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، وتعمل اور عمل کرے گی، صالحا نیک، نؤتیہا ہم دیں گے اسے، اجراہا اس کا اجر، مرتین دو بار، واعتدنا اور ہم نے تیار کیا، لہا اس کے لیے، رزقا رزق، کریما باعزت عزت والا۔ یا نساء النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں، لستن نہیں ہو تم، کا احد کسی ایک کی مانند، من النساء عورتوں میں سے، ان اتقیتن اگر تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، فلا تخضعن تو نہ تم نرمی کرو، بالقول بات میں، فیطمع الذی تو طمع لگا لے وہ جو، فی قلبہ اس کے دل میں، مرض بیماری ہے، وقلنا اور کہو تم، قولا بات، معروفا معروف اچھی بھلی۔ اللہ تعالی نے ازواج مطہرات کے حوالے سے جو تربیت ہے اس کو ذکر فرمایا ہے، اور در حقیقت ان آیات کے ذریعے سے ان کی عظمت، فضیلت، مقام، مرتبے اور شرف کو بھی نمایاں کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان کی تربیت بالکل اسی طرح تھی جس طرح کہ اللہ تعالی نے یہ ہدایات جاری فرمائی۔ پچھلی آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں ازواج مطہرات نے ایک تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آخرت کے گھر کا انتخاب کیا، اور دوسرا یہ کہ ان کو جو یہ کہا گیا کہ اگر تم میں سے کسی نے کوئی کھلی برائی کا ارتکاب کیا تو اسے دگنا عذاب دیا جائے گا۔ تو جہاں یہ تربیت کی گئی وہاں ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو کوئی فرما برداری کرے گی تم میں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اصل میں بات بھی اسی طرح تھی، اس سے قبل بھی وہ فرما بردار ہی تھی،
اطاعت گزار ہی تھیں. جہاں بھی حکم آ جاتا اللہ تعالیٰ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فوراً سر تسلیم خم کر دیا کرتی تھی، اس کو مان لیا کرتی تھی، اس کو تسلیم کر لیا کرتی تھی، اور آگے سے کسی قسم کی بھی کوئی بات نہ ہوتی. اسی مسئلے میں دیکھ لیجیے آپ کہ جب یہ تقاضا انہوں نے کر دیا دیگر انصاری عورتوں کو دیکھ کر، لیکن جب آیات نازل ہوئی تو پھر فوراً انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آخرت کے گھر کو اپنے لیے منتخب فرمایا، بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی جھجک اور تأمل کے، اور بغیر کسی مشورے کے. حالانکہ آپ نے کہا تھا کہ اپنے والدین سے مشورہ کر لینا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے فرمایا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ مشورے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. تو اصل میں ان کا یہی کردار تھا، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. تو یہاں اس لیے ان چیزوں کو ذکر کیا ہے کہ اصل یہ چیزیں ہیں، یہ اطاعت ہے، یہ فرما برداری ہے، یہ نیک اعمال ہے. کیونکہ جس طرح یہ ایک شرف تو ہے، فضیلت تو ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہے، لیکن کسی نبی کی زوجہ ہونا محض یہ بات کافی نہیں ہے، بلکہ اطاعت فرما برداری. ایک نبی کی زوجہ کو تو زیادہ اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے، زیادہ نیک ہونا چاہیے، اور اعمال صالحہ کی طرف زیادہ راغب ہونا چاہیے. تو اصل یہ اس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ بعض ایسے نبی بھی گزرے ہیں کہ جو بذات خود تو بڑا مقام رکھتے تھے، لیکن ان کی بیویاں فرما بردار نہیں تھی، نیک نہیں تھی، نافرمان تھی. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر فرمایا ہے. اللہ نے کافروں کے لیے ان کی مثال بیان کی کہ دیکھو وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے تحت تھی، لیکن وہ دونوں بندے ان کے کسی کام نہیں آئے. یہ کافی نہ ہوا کہ وہ نبی کی بیویاں تھی، کیونکہ وہ اطاعت گزار نہیں تھی، فرما بردار نہیں تھی، تو وہ دونوں اللہ سے ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے. تو یہاں اس چیز کو اسی لیے ذکر کیا ہے کہ اصل چیز اطاعت ہے، فرما برداری ہے، اللہ تعالیٰ کی بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، اور اعمال صالحہ ہے. تو ازواج مطہرات نے انہی کو اختیار کیا، اور اس سے قبل بھی اختیار کر رکھا تھا. مزید ان کو تاکید کی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ تم جو اطاعت اور فرما برداری کر رہی ہو اور نیک اعمال کر رہی ہو تو اللہ نے تمہارے لیے اجر بھی دگنا رکھا ہے. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، جو کوئی فرما برداری کرے گی تم میں سے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے گی. یہاں یہ نہیں کہا فرما برداری کرو، نیک عمل کرو، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا جو کوئی کرے گی تو پھر یہ ہوگا. مطلب وہ کر رہی تھی اور اس چیز پر وہ قائم تھی. اصل میں یہ وضاحتیں ہم اس لیے زیادہ کر رہے ہیں کہ بعض لوگ ازواج مطہرات کے بارے میں بڑی زبان دراز کرتے ہیں اور بڑی غلط قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور وہ باتیں کرتے ہیں جو سراسر ان کے مقام اور مرتبے کے منافی ہے. اور وہ یہ نہیں سوچتے کہ وہ امہات المومنین ہے، مومنوں کی مائیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر پیچھے پڑھ چکے ہیں ہم، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ آپ کی ازواج مومنین کی مائیں ہیں، یعنی ان کا ادب اور احترام اپنی ماں سے بھی بڑھ کر ہے. اللہ نے اس ایمانی رشتے کی بنیاد پر ان کو مائیں قرار دیا ہے کہ وہ تمام مومنین کی مائیں ہیں. تو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اور کوئی ایسی بات ہرگز نہیں کرنی چاہیے جو ان کے مقام کے خلاف ہو اور ان کے مرتبے کے منافی ہو.
اور یہ چیز اگر کوئی اس میں مبتلا ہو تو انسان کے اپنے ایمان کو ضائع کر دینے والی بات ہے کہ کوئی ان میں سے کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہے جو ان کے مقام کے منافی۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور عمل کرے گی نیک اعمال اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق جیسا کہ وہ کر رہی تھی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، تو ہم اسے اس کا اجر دیں گے 2 بار، یعنی دگنا اجر دیں گے، عام لوگوں اور عورتوں سے بڑھ کر اجر دیں گے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، ان کی نیکیوں کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے، ان کی اطاعت، ان کی فرمانبرداری، ان کا تقوی، ان کا زہد۔ اب دیکھیے کہ اطاعت اور فرمانبرداری تو پہلے بھی کر رہی تھی، لیکن جب یہ آیات نازل ہوئی نا تو اس اطاعت اور فرمانبرداری میں مزید اضافہ ہو گیا، اور مزید اللہ کی جو ہے وہ اطاعت اور اللہ کے لیے عاجزی، انکساری اور نیک اعمال مزید جو ہے وہ اس کے اندر اضافہ ہو گیا۔ تو فرمایا کہ ہم انہیں دگنا اجر دیں گے، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے اس کے لیے عزت والا رزق تیار کیا ہے، یعنی ہم دگنا اجر بھی ان کو دیں گے اور ان کے لیے ہم نے باعزت رزق تیار کیا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، یہ رزقًا كَرِيمًا عزت والا رزق، بعض مفسرین بلکہ اکثر نے مراد جنت لیا ہے کہ اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کی، اور جنت کے اندر یہ عزت والا رزق جو ہے وہ ان کو وہاں دیا جائے گا۔ لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں وہ تو ہے ہی ہے، جنت تو ہے ہی ہے، لیکن یہ جو الفاظ ہے نا رزقا قریبا، ان کے مفہوم کے اندر وسعت ہے، ان میں یہ اشارہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتوحات عطا فرمائے گا، اور غنیمتوں کی صورت میں مسلمانوں کو مال ملے گا، تو دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات کو عزت والا رزق عطا فرمائے گا۔ چنانچہ پھر ایسا ہوا، جب خیبر فتح ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر زوجہ کے لیے 60 من کھجوریں اور 60 وسق کھجوریں اور 20 وسق جو ہے آپ نے مختص کیا ہر زوجہ کے لیے۔ یہ 60 وسق کھجوریں جو ہے یہ 240 من بنتی ہیں، اور 20 وسق جو ہے یہ 60 من بنتے ہیں۔ تو اصل میں اتنی بڑی مقدار کے اندر آپ نے ہر زوجہ کے لیے خیبر سے جو آپ کا حصہ تھا آپ نے ان کے لیے یہ ہر زوجہ کے لیے مختص کیا، اور اسے بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتی تھی، اور آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی یہ حصہ ان کو ملتا رہا۔ اب وہ اس قدر تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی کہ وہ اپنے لیے بھی کچھ نہیں رکھا کرتی تھی، بلکہ غرباء میں، فقراء میں، مساکین کے اندر بانٹ دیا کرتی تھی، اور اس چیز میں ایک سے ایک بڑھ کر تھی۔ اور دیکھیے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اسرع کن لحاق بی اطول کن یدن، تم میں سے سب سے پہلے مجھ سے وہ ملے گی جو ہاتھ کے اعتبار سے سب سے لمبی ہوگی، تم میں سے جو سب سے لمبی ہاتھ والی ہوگی وہ سب سے پہلے مجھ سے ملے گی۔ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا آپ کی وہ زوجہ ہے کہ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد سب سے پہلے وہ فوت ہوئی، وہ اس دنیا سے رخصت ہوئی، اور آپ نے وصف یہ ذکر کیا کہ ہاتھ کے اعتبار سے سب سے لمبی ہوگی۔ تو ازواج مطہرات اپنے ہاتھوں کو ناپا کرتی تھی کہ ہاتھ کس کے لمبے ہیں، لیکن جب زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا فوت ہوئی تو پھر اس حدیث کا مطلب سمجھ میں آیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بہت زیادہ صدقہ خیرات کیا کرتی تھی، تو زینب رضی اللہ عنہا بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتی تھی، اللہ کے راستے میں خرچ کرتی تھی۔ اسی طرح دیگر جو ازواج ہیں ان کا بھی یہی معاملہ تھا۔ تو فرمایا یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں۔ اب دیکھیے یہ بار بار اللہ تعالیٰ نے یہ اسلوب اختیار کیا ہے، پیچھے بھی اختیار کیا، یہاں پھر اس طرح ان کو مخاطب کیا ہے۔
یعنی یہ جو ان کی نسبت ہے نا، یہ کوئی معمولی نسبت نہیں ہے، اور یہ بہت بڑا ان کا ایک شرف ہے، فضیلت ہے، اعزاز ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہے۔ لستن کاحد من النساء، نہیں ہو تم کسی ایک کی مانند عورتوں میں سے، یعنی تم عام عورتوں کی مانند نہیں ہو، تمہارا مقام اور مرتبہ انتہائی بلند ہے۔ تو ازواج مطہرات کو جہاں یہ کہا گیا تربیت کے پیش نظر، وہاں لوگوں کو بھی بتایا جا رہا ہے، امت کو بھی بتایا جا رہا ہے، خیال رکھنا ازواج مطہرات عام عورتوں کی مانند نہیں ہے، ان کا مقام ہے، ان کا مرتبہ ہے، ان کی فضیلت ہے، ان کا ادب ہے، ان کا احترام ہے۔ آج لوگ اہل بیت کی بات کرتے ہیں، سب سے پہلے اہل بیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہے، اور یہ پڑھیں گے آپ اگلی آیات میں، قرآن کی نص سے یہ چیزیں ثابت ہے کہ سب سے پہلے اہل بیت آپ کی ازواج مطہرات ہے، اور ان کا ادب، ان کا احترام۔ تو فرمایا ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو۔ اب یہاں پھر تقوی کا ذکر کیا ہے، پرہیزگاری کا ذکر کیا ہے، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس یہ فضیلت کافی ہے، نہیں، بلکہ یہ فضیلت تقوی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، پرہیزگاری کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور تقاضا کرتی ہے کہ مزید تقوی اختیار کیا جائے، کہ جب عام عورتوں کی مانند نہیں ہے تو پھر عام عورتوں سے بڑھ کر تقوی ہونا چاہیے، پرہیزگاری ہونی چاہیے۔ تو فرمایا فلا تخضعن بالقول، تم بات میں نرمی نہ کرو، بات میں لچک اختیار نہ کرو۔ اب دیکھیے کہ عورتیں جو ہے، یہ کہا تو ازواج مطہرات کو جا رہے ہیں، لیکن یہ سب عورتوں کے لیے بھی ہے، یہاں سے وہ آداب سکھائے جا رہے ہیں عورتوں کو، جو حجاب سے متعلق اور پردے سے متعلق، اور جو اجنبی مرد ہے ان سے متعلق جو چیزیں وہ بیان کی جا رہی۔ تو اس ضمن میں یہ بات کہی گئی کہ بات میں نرمی اختیار نہ کرے، مطلب بوقت ضرورت اجنبی جو مرد ہیں ان سے بات کی جا سکتی ہے، لیکن بات کا لب و لہجہ نرم و نازک نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں لطافت ہو اور ملائمت ہو، جو دوسرے کو اپنی طرف مائل کرنے والا ہو۔ اصل میں بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جس طرح عورت کے جسم میں اور وجود میں کشش رکھی ہے، اسی طرح آواز کے اندر بھی کشش رکھی ہے۔ آپ دیکھیں، اسی لیے ضرورت کے وقت بات کرنے کی اجازت ہے، کر سکتی ہے، منع نہیں ہے، لیکن ایسے لہجے میں نہیں کرنی جو نرم و نازک ہو، جو دوسرے کو اپنی طرف مائل کرنے والا ہو۔ اب یہ جو بات کر رہے ہیں یہ بھی بوقت ضرورت ہے۔ اب نماز ہے نا، تو امام اگر بھول جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التسبیح للرجال والتسبیح للنساء، تسبیح مردوں کے لیے، امام بھول جائے، پیچھے سے مرد اگر لقمہ دیں گے تو سبحان اللہ کہیں گے، لیکن عورتیں اگر لقمہ دیں گی تو ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پہ مارے گی، تالی بجانا، یعنی ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مارے گی، زبان سے کچھ نہیں بولے گی، زبان سے کچھ نہیں کہے گی، آواز سے نہیں، بلکہ ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارے گی، بول کر کچھ نہیں کہے گی۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ سب بوقت ضرورت ہے، اور وہ بھی کچھ پابندیوں کے ساتھ ہے کہ ایسا لب و لہجہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں کوئی نرمی ہو۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ طمع لگا بیٹھے وہ شخص جس کے دل میں بیماری، جس کے دل میں بیماری ہے، جس کے دل میں روگ ہے، کہیں وہ کوئی غلط امید نہ لگا بیٹھے، وہ غلط توقعات اور خیالات جو ہے وہ نہ باندھ لے۔ وَقُلْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور وہ بات کہو جو معروف بات ہے، اچھی اور بھلی بات ہے، یا دستور کے مطابق ہے، دستور سے ہٹ کر یا اچھائی اور بھلائی سے ہٹ کر کوئی بات نہ کرو۔ تو اصل میں یہ بھی بتایا گیا کہ لہجے کی سختی اور کھردرا پن، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اس میں اخلاق سے گری ہوئی چیز شامل ہو، نہیں، گفتگو اخلاق کے دائرے میں ہوگی، اخلاق کے مطابق ہوگی، خیر بھلائی اور اچھائی پر مبنی ہوگی، لیکن نرمی کے ساتھ نہیں ہوگی، بلکہ سختی کے ساتھ، اور لہجے کے اندر کھردرا پن ہونا چاہیے، لطافت اور ملائمت نہیں ہونی چاہیے کہ جو کسی غیر مرد کو مائل کر دے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جب ازواج مطہرات کو یہ ہدایت دی جا رہی تو عام جو مسلمان عورتیں، ان کے لیے یہ ہدایت کس قدر اہم ہے اور کس قدر ضروری ہے
کہ وہ بلا ضرورت غیر مردوں سے بات نہ کرے. اگر کرنی پڑ جائے، کوئی ایسی ضرورت پیش آ جائے تو پھر نرمی اختیار نہ کرے. لچک پیدا کرنا، بنا سوار کر، طرح طرح کے اسٹائل مار کر اور ایسے انداز اختیار کر کے بات کرنا کہ جو دوسرے شخص کو اپنی طرف مائل کرنے والے ہو، یہ بالکل غلط ہے. ایسا انداز ہو جس میں سختی ہو، جس میں کھردرا پن ہو، ایسے لہجے کے اندر بات کی جائے تاکہ کوئی کسی قسم کی کوئی اس میں جو ہے وہ میلان نہ ہو، اور جس کے دل میں بیماری ہے وہ کوئی غلط امید نہ لگا بیٹھے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی، یہ تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.